السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا 88۔ پاکستان کا چوتھا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تاریخ کا جو اس وقت کیا گیا ہے فائل، اور اس پہ ووٹنگ کب ہوگی حکومت بتائے گی، لیکن یہ کہا یعنی 17 دن میکسیمم ہے جس کے اندر ہونا چاہیے فرام دا ڈیٹ آف اٹ بینگ فائل، جو کہ کل تھا۔ آج دلچسپ بات یہ تھی کہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کہہ رہے ہیں جلدی کریں، دیر کی کیا بات ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر جلدی کروائیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید جلدی نہ ہو، حکمت عملی ہوگا ٹو ڈریگ اٹ، لیکن یہ بھی ساتھ درست ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو کہ بڑے زیرک پولیٹیشین ہے، پی ٹی آئی کے ون آف دا جو کہ سیزن پولیٹیشین ہے، وہ بھی ملے آج کیسر صاحب کو، اسد کیسر صاحب اسپیکر کو، اور فاروق نسیم صاحب بھی ملے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جی اگر ہوگا تو اس وقت اس میں کس کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا، کس کو نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جو کہ ور ان ود دا گورنمنٹ کہ جی یہ تو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ وہی ڈیبیٹ جو ہے کہ کیونکہ فلور کراسنگ ہے، اور یہ اگر حکومت کہہ دے گی، اگر پی ٹی آئی کہہ دے گی کہ جی کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا سیشن، تو پھر اگر کوئی جائے گا اٹینڈ کرنے سیشن تو اس وقت اسپیکر منع کر دیں گے، اسپیکر منع کریں گے تو اس کے بعد پھر اگر جھگڑا پڑ جائے گا تو کورٹ میں بات چلی جائے گی، تو ڈیلے ایسے ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر کی بھی ہم باتیں سن رہے تھے تو کل سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ بات کہاں جائے گی، اور جو اپوزیشن ہے وہ ساتھ بیٹھی تھی اور کافی کانفیڈنٹلی بات کری تھی۔ پرائم منسٹر کی باتیں سنیں تو اب کیا کہیں، پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں تو گولی اس میرے نشانے پہ ہے، بندوق کے نشانے پہ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، پرائم منسٹر سے ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کیا مطلب میں نہیں چھوڑوں گا؟ یعنی پرائم منسٹر کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس نیب ہے، ایف آئی اے، اور کورٹ ان کے پاس نہیں ہے، کورٹ موجود ہے۔ آخر 3 سال تک تو پرائم منسٹر یہ ان پر کیسز وغیرہ جو ہیں وہی چیزیں ہیں وہ کرتے رہے، اور ظاہر ہے کرنا چاہیے ود ان جو لا جو الاؤ کرتا ہے۔ تو پرائم منسٹر کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی ہم اس پر بھی بات کریں گے، اس کا کیا مطلب۔ اور دوسری طرف ناظرین، ملاقاتیں جو ہے آج عروج پہ تھی، جوڑ توڑ جو ہے اور جو اٹیمپٹڈ جوڑ توڑ ہے دونوں طرف سے، اپوزیشن اور حکومت، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر اس وقت جو بالکل ایک آپ کہیں کنونشنل ٹریڈیشنل روایتی سیاست ہے وہ کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بھی چلے گئے، اور وہاں جی ڈی اے سے بھی لیڈرشپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کے پاس بھی لاہور چلے گئے تھے۔ اور یہ یاد رہے کہ پرائم منسٹر جب یہ کہتے ہیں، اور اس پر ٹویٹ ہوتی رہتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ یہ سب جن کو یہ کہتے ہیں یہ سب چور اکٹھے ہو گئے، دیکھیں کل کیا کہتے تھے، آج کیا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے جن کو کل چور اور ڈاکو کا ان کو لے کے وہ اپنے ساتھ اب سیاست کریں، قاتل کا، یہ بہت سی باتیں کہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے، لیکن یہ سیاست ہے، اس وقت روایتی سیاست ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ ان کے پاس وہ ایک ایجنڈا لے کے چلیں جو سب سے زیادہ اعلیٰ ترین ایجنڈا ہے، پاکستان کے لیے سب سے بہترین ایجنڈا ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے پرائم منسٹر گڑبڑ کر رہے ہیں، اور ان کو گڑبڑ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں ان کو گھر بھیجیں کہ پاکستان بچ جائے۔ لیکن اصل میں اس وقت سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہر چیز کو نمبرز پہ ریڈیوس کر دیتی ہے کہ بھئی نمبرز کس کے پاس کتنے ہوں گے جب ووٹ ڈلے گا۔ تو ناظرین ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسا پینل ہے جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے کور کیا ہے، جو تمام اس وقت پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ ہم کہتے چلیں کہ پی ایم ایل کیو کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ کل تک تو لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل کیو اب یعنی کہ اپوزیشن کو جھنڈی دکھا دی ہے، لیکن اب پی ایم ایل کیو کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو شاید سی ایم شپ نہ ملے، تو اب وہ واپس چلے گئے ہیں۔ کبھی ان کی ملاقات ہوئی ہے کچھ ہی دیر پہلے زرداری صاحب سے، اور اس سے پہلے انہوں نے لاہور میں پرویز الہی صاحب کی بات ہوئی ہے، چودھری شجاعت صاحب اللہ ان کو صحت ہمیشہ ان کی رکھے اچھی، لیکن کافی ان کی صحت گری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہی ٹریول ٹو اسلام آباد اور لوگوں سے مل رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کہاں یہ بات جائے گی؟ ہمارے ساتھ ناظرین ایک پینل، ایکسپیرینس پینل ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہے، سینئر اینالسٹ اینکر ہیں، پروگرام اپنا خود کرتے ہیں جی این این پہ، بہت شکریہ حمید بھٹی صاحب۔ اور مظہر عباس صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ، کالمنسٹ، اور آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں۔ کراچی میں آج ان کے شہر میں بڑی ایکٹیویٹی تھی، پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تھے، ان سے بات کریں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ
ایسے شخص جنہوں نے بہت قریب سے سیاست کو دیکھا اور بڑی دو ٹوک الفاظ میں یہ اپنا انالیسس دیتے ہیں. ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب سینئر اینالسٹ اینکر پروگرام ڈی این اے اپنا کرتے ہیں. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب فار جوائننگ اس. تو شروع کرتے ہیں ہم مظہر عباس آپ سے. ذرا کراچی کا بتائیں کیا حال تھا آج؟ شکریہ نسیم. کراچی کا یہ حال تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بہادر آباد میں مل رہے تھے اور پی ٹی آئی کے 4 صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہے وہ بائیکاٹ کے باوجود ووٹ ڈال رہے تھے سینٹ کے الیکشن میں. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ دوسروں سے ملنے جا رہے ہیں وزیر اعظم، ان کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈس آرڈر میں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی سندھ میں. اور یہی پرابلم ہے اس پورے کرائسس میں. اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن نے وزیر اعظم پر نہیں کی ہے، بلکہ پی ٹی آئی میں ایسی بغاوت جنم لے رہی ہے کہ جس کے بہت سے پلیئرز ہمیں ہر شہر میں نظر آ رہے ہیں، ہر صوبے میں نظر آ رہے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا، یہاں پی ٹی آئی کے آج سے کوئی 1-1.5 سال پہلے 7 ایم این ایز کا ایک گروپ بن گیا تھا اور وہ ابھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. وہ اب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. وزیر اعظم کی یہاں کراچی سے 14 ایم این ایز ہیں. کراچی کے ان کانسٹیٹنسیز میں وزیر اعظم نے دورہ ہی نہیں کیا. آج وہ جلسہ جو گورنر ہاؤس کے اندر کر رہے تھے، وہ جلسہ جا کے وہ کسی کانسٹیٹنسی میں کرتے نا. لیاری میں چلے جاتے. لیاری وہ جگہ ہے کہ جہاں ان کے ایم این اے نے بلاول بھٹو کو ہرایا. وہ آج تک لیاری نہیں گئے. وہ اس کانسٹیٹنسی میں نہیں گئے جس کانسٹیٹنسی نے انہیں ووٹ دے کے ایم این اے بنایا تھا. وہ باقی کانسٹیٹنسی تو آپ کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم 3.5 سال میں آپ ایک دورہ تو کراچی کا اس طرح کرتے کہ آپ ساری کانسٹیٹنسیز میں جاتے. پرائم منسٹر نے ان چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا. کہ ابھی انہوں نے علی زیدی صاحب کو سندھ کا آرگنائزر بنایا. علی زیدی صاحب نے ایک تنظیم کا اعلان کیا، اس کے 4 اہم لوگوں نے استعفیٰ دے دیا فوری طور پہ، جس میں علیم عادل شیخ بھی شامل تھے. اب ایسے میں جو پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ اتنا ڈس آرڈر میں ہے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں، علیم خان گروپ، ترین گروپ، ہم خیال گروپ. آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں تو جہاں پی ٹی آئی کو ود ان دا پرابلم ہے. اور یہی جو گفتگو آج ایم کیو ایم یا پی ایم ایل کیو سے ہوئی ہے، ان سب نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو ووٹ دے دیں گے، کیا آپ کے اپنے آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور اگر ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے پاس ہو گئی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو سب سے پہلے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. عثمان بزدار صاحب کا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ وہ جو ہے ان کے جتنے گروپس ہیں، جتنے گروپس نکل کر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ان کے سارے بارے میں پہلے تو وہ کانفیڈنٹلی اپنے ان سارے ایم این ایز کو جمع کریں کہ ایک وزیر اعظم ہاؤس میں بڑا سا ڈنر کریں. دیکھ لیں کتنے ایم این ایز ان کے آتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ ان کے اپنے ایم این ایز کتنے ہیں. اور اتحادیوں کا کیا ہے، پی ایم ایل کیو کے پاس کتنے ایم این ایز ہیں، ایم کیو ایم کے پاس کتنے ایم این ایز ہیں. یہ تو ان کے پاس 4-5 ہوں گے، ان کے پاس 6-7 ہوں گے. یہ چھوڑ دیں آپ، یہ اتحادی ہو گئے. بلوچستان عوامی پارٹی آپ کے اتحادی ہیں، ان کے پاس بھی 2-4 ہیں. تو اصل چیز یہ ہے، اصل چیز پی ٹی آئی اپنی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کے کتنے ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے کتنے ایم پی ایس پنجاب میں عمران خان کے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں. عمران خان جس دن یہ ڈکلیئر کر دیں ایشو ہی سالو ہو جائے گا. اب فواد چودھری صاحب مسلسل کہتے تھے نا کہ کل لے آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اب تو آ گئی. اب بلا لیں، اگلے 2-3 دن میں بلا لیں اجلاس. فواد چودھری صاحب کہیں اسپیکر سے 1 ہفتے کے اندر اجلاس بلا لیں. میرا خیال ہے آج جو عمران خان صاحب کی زبان تھی گورنر ہاؤس میں، وہ کسی بھی طریقے سے ایک وزیر اعظم کی لینگویج نہیں تھی. ان کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ خود مثال دیتے ہیں کہ میں کرکٹ کا کپتان رہا ہوں، مجھے سب چیزیں پتہ ہیں. انہوں نے کبھی کیپٹن ایک کرائسس میں کبھی غصے میں نہیں آتا. کیپٹن ایک کرائسس میں ہمیشہ کول رہتا ہے، ہمیشہ کام رہتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ آخری اوورز میں ہی غصے میں آ گئے تو اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ چوکے یا چھکے پڑ جائیں. ٹھیک. تو یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. آپشنز ابھی بھی ان کے پاس ہیں. پرابلم ود ان پی ٹی آئی ہے، پرابلم آؤٹ سائڈ پی ٹی آئی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے اور جی ڈی اے سے کوئی ان کو
آخری بات نسیم، جی دیکھیے یہ میں نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی، آپ یہ تصور کریں سچویشن کی کہ کتنی سیریس ہے۔ عمران خان اسلام آباد سے کراچی آئے، متحدہ سے ملنے بہادر آباد گئے، متحدہ کل اسلام آباد جا رہی ہے آصف علی زرداری سے ملنے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، تو عارف بھٹی صاحب، یہ ابھی ہم نے سنا کہ مظہر عباس تو پرائم منسٹر کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ ساروں کو بلا لیں، ڈنر کر لیں پرائم منسٹر ہاؤس، تو جو اندر کا مسئلہ پارٹی کا وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پرائم منسٹر نے آج جو کہا ہے کراچی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم، ایک تو بڑی بدقسمتی ہے، قابل احترام وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی، مجھے تو سخت تکلیف ہوئی ہے۔ بینگ اے وزیر اعظم، انہیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ نہایت نامناسب، اللہ کرے کہ پی ٹی والے سوشل میڈیا میرے پیچھے نہ پڑے، مدر صاحب کے ساتھ پڑھیں گے ضرور۔ مطلب ہے کسی بھی طریقے سے ایک وزیر اعظم کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے۔ آپ اپنی مخالف جماعتوں سے اختلاف کریں، ان کی پالیسیوں پہ اعتراض کریں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے ہمارے جو کراچی کے بھائی مظہر عباس صاحب، یہ کچھ لوگوں کو بڑے عزیز ہے، انہوں نے کہا عدم اعتماد نہیں، 2 عدم اعتماد آئی ہیں، لوگ بھول گئے ہیں۔ ایک عدم اعتماد اپوزیشن نے دی کل، ایک پی ٹی آئی کے اندر سے تمام اتحادی جماعتیں ملا لیں، باپ، ایم کیو ایم، کاف لیگ، جی ڈی اے، وہ عمران خان کے خلاف 1.5-2 سال پہلے عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ آپ اس فیکٹس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ اتحادی جماعتوں کو نہیں، جو آپ کے لوگ تھے وہ آپ پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، کرنا نہیں ہے، اور درجنوں مرتبہ اس کا وہ اظہار کر چکے ہیں۔ جو شخص کی، جس بندے کی اپنی جماعت اپنے کنٹرول میں نہ ہو، اتحادی اس کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ یہ کامن سینس ہے کہ ایک کپتان کا کام ہوتا ہے سب کھلاڑیوں کو اپنی اپنی مرضی سے کھلانا، یہ نہیں کہ ہر کھلاڑی ناراض کر کے تماشائی کو کہے بھئی تو میں نے اپنی ٹیم کے 4 بندے نکال لیے ہیں، تو میری جگہ فیلڈنگ کر یا بالنگ کر۔ یہ نہیں ہوتا میچ میں۔ وہ پتہ نہیں کون سی کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ تو میں نے بھی کھیلی ہے کالج لائف میں بھی، مدر صاحب اب بھی کھیلتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا آج کا خطاب وزیر اعظم نہیں، ایک جذباتی تھا، حقائق کے برعکس تھا۔ یہ لفظ ان کا کہنا جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے ہاتھ کی زنجیر کٹ گئی ہے۔ زنجیر باندھی کتنے تھی؟ کیا انہوں نے زنجیر کے خلاف بغاوت کی یا زنجیر نے انہیں تھوڑا سا ٹائم دیا؟ یہ بہت سخت الفاظ کہہ گئے ہیں، اور میرے خیال میں اگر نمبر گیم بظاہر آج تک دیکھیں تو عدم اعتماد آج تک کی نمبر گیم جو ظاہر ہے کیونکہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ نہیں، ان کی اپنی جماعت کے لوگ ساتھ نہیں، عدم اعتماد تو ہو چکا ہے۔ ہاں لیکن فیصلہ یقیناً جس دن اسمبلی میں ہوگا، فواد چوہدری نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسمبلی میں جس دن ووٹنگ ہوگی، اب ان کا پروگرام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دینا۔ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس کا یہ ہوا ہے ڈنڈی پٹی پنجابی چکندے نے جو مرضی ہو جائے، سپیکر ان کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں کریں گے، اور ادھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو یہ بات جو شیخ رشید اکثر کہہ رہے ہیں حادثے کی طرف مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان اس جمہوری عمل کو جو ہے عدم اعتماد ایک جمہوریت کا حصہ ہے نا، جس پارلیمنٹ نے انہیں منتخب کیا، اگر وہ عدم اعتماد کرتی ہے وہ اس کو ٹکراؤ کی طرف لے جانے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں میری دانش کے مطابق۔ دیکھتے ہیں جی سلیم بخاری صاحب، آپ نے یہ سب باتیں سنی، ایک تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بہت چیزیں یعنی کہ عروج پہ پہنچ گئی ہیں، جوڑ توڑ کی گفتگو جو ہو رہی ہے اور سارا میٹنگز ہو رہی ہیں۔ لاہور میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ ذرا پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ آج فرما دیا ہے، اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جب کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یعنی یہ کیا سوچ ہے؟ ادارے ہیں، قانون ہے، یہ پرائم منسٹر اپنی ذات پہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ واٹ ڈز ہی مین؟ اور یہ بار بار کہتے 3 سال کہتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا نسیم۔ پہلے تو میرے دونوں ساتھیوں نے کافی کمپریہنسو گفتگو کر دی ہے، کچھ تھوڑا سا میں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے آج کل پرائم منسٹر صاحب جب سے عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف جو ہے پارلیمنٹ میں آ گئی ہے، اس کے بعد سے ڈی ایف ڈی موڈ میں ہے۔ یہ ڈی ایف ڈی موڈ جو ہے یہ ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے،
اور یہ تینوں کیفیتیں جب کسی پر طاری ہوتی ہیں نا تو نہ زبان قابو میں رہتی ہے نہ اپنے ہاتھ قابو میں رہتے ہیں، پھر آدمی کچھ بھی اول فول کہتا رہتا ہے۔ جو ان کی لینگویج ہے اس کے 3 نمونے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے کوئی ایک پرائمری جماعت کا بچے سے لے کے کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ کہہ دے کہ یہ پرائم منسٹر الیکٹڈ کی جو 3.5 سال سے پرائم منسٹر ہے یہ اس کی لینگویج ہے تو میں اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زرداری میری بندوق کی نوک پر ہے، زرداری تمہارا وقت آ گیا ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں ایک جلسہ عام سے جہاں وہ گئے ہیں اپنے الائز کو منانے کے لیے۔ چوروں کی موت آتی ہے تو پارلیمنٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، ذرا لہجہ ملاحظہ فرمائیے، الفاظوں کا چناؤ دیکھیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 3 فرنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے پاس آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا فرنٹ، شیخ رشید نے ہمیں بتایا کہ ایک ہاتھ ہوتا ہے جو آج کل عمران خان کے سر پر ہے اور اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سر پہ آ جائے۔ میں اس سے جو ڈیرائیو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ وہ ہاتھ نہ اب عمران خان کے سر پر ہے نہ وہ اپوزیشن کے سر پر ہے، معلق ہے ہوا میں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ ایک تو یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا اہتمام یا انتظام کرنے کی بجائے وہ چلے ہیں 4 ووٹوں کے الائز کو منانے کے لیے۔ ذرا گروپ سنیے، جہانگیر گروپ، اس کی فورس سے کون واقف نہیں ہے، حلیم خان گروپ، چھینا گروپ، نراز گروپ، یہ تو حال ہے پی ٹی آئی کا۔ اور اس سے پہلے ان گروپوں سے پہلے آپ کو پتا ہے چودھری سرور گروپ، شاہ محمود قریشی گروپ اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی رولنگ پارٹی کا یہ حال ہے، آپ جا رہے ہیں 4 ووٹوں کے لیے ایم کیو ایم کے پاس کراچی، جن کے بارے میں آپ کے ارشادات ساری دنیا کو اچھی طرح سے یاد ہیں۔ آپ گئے ان کے گھر چودھری پرویز الہی صاحب کے، ان کے بارے میں بھی آپ کے ارشادات ساروں کی یادداشت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے پنجاب میں، ان کو سب سے بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ لوگ ان کی اپنی پارٹی کے نہیں چاہتے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں۔ میں ان سب سے مؤدبانہ گزارش کر چکا ہوں، آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے پھر کہتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی شان نزول جس طریقہ کار کے تحت ہوئی تھی اسی طریقہ کار کے تحت وہ جائیں گے۔ اب یہ آپ طے کریں کہ وہ طریقہ کار کیا تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ گزارش یہ ہے عمران خان صاحب، آپ اب مشکل میں ہیں، آپ اپنے جذبات کو بے قابو کیے بغیر کوشش کریں کہ آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے، کیونکہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ بھی ہوئی اور آپ کی پارٹی ٹوٹ گئی آپس میں تب بھی آپ کا نقصان ہے۔ یہ عدم اعتماد کی تحریک اگر پاس ہو گئی تو آپ کہیں کہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ ناظرین آپ نے سنا سب کی یہ گفتگو، بریک کے واپس آئیں گے۔ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے کہنے کے مطابق تو یہ فرسٹریشن ہے اور یہ سب ہے، لیکن پرائم منسٹر تو جس طرح سے بات کریں وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے آپ کا ووٹ جب آپ ہار جائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی میں جیت جاؤں گا تو اس کے آگے کا بھی میں نے علاج کیا ہوا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی گردنیں جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں، یہ سب باتیں کی ہیں۔ تو یہ پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے جو کہ کافی جانتے ہیں سیاست کو، ذرا عمران خان صاحب کی سوچ اس وقت کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ جو اپوزیشن کی طرف آصف علی زرداری صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مظہر کے وہاں گئے ہیں ان کو ملنے پرائم منسٹر ایم کیو ایم کو، لیکن ایم کیو ایم اٹھ کے آ رہی ہے ادھر آصف علی زرداری صاحب کو ملنے، اور سیاست تو یہ کا نام یہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں چودھری برادران میں سے شجاعت صاحب جو اتنے بیمار ہیں وہ آج گئے ہیں ملنے ان کو آصف علی زرداری صاحب کو، تو یعنی کہ پھر اصل میں بات کیا ہے، اور کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی کی بات ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے اور کیا معاملات ہیں جس پر اس وقت پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتنے گرم ہوئے ہیں، اور اپوزیشن ہے وہ اب اپنی ایک یونیفائڈ پوزیشن سے آگے چل رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سندھ کے اور پنجاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان سے جام کمال یہاں موجود ہیں باپ پارٹی کے، اور وہ کچھ اور ان کے ایک اور لیڈر بھی آئے تھے جن کی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور کچھ ہی دیر پہلے سی ایم جو ہیں بلوچستان کے وہ بھی پہنچے ہیں پرائم منسٹر سے بات کرنے کو، کیونکہ وہاں بھی جو کولیشن ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گڑبڑ ہے اور شاید سی ایم کو ریموو کرنے کی کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے۔ تو بخاری صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ یہ بات آگے کس رخ جائے گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا
پہنچنا کہ زرداری صاحب سے میٹنگ کرنا, PMLQ کا بھی زرداری صاحب سے میٹنگ کرنا, اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ بڑی کلیئرلی معلوم ہے کہ کیو اور MQM جو بھی یہ پارٹیز جو ہیں یہ موو نہیں کرتی جب تک کہ ہاتھ کا اشارہ نہ ہو. تو یہ کیا آپ بتائیں ذرا, اس پر بھی تھوڑی سی نظر ثانی تو کریں. دیکھیے ثانی تو کریں. رولنگ ایلیٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر ایک اینٹ نکلنے کی دیر ہوتی ہے, پھر یہ دیوار جو ہے یہ گرنی شروع ہو جاتی ہے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے پہلا جھگڑا الائس سے ہوا, ان کو منانے نکلے ہوئے ہیں, ابھی تک صورتحال قابو میں نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جھگڑا جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہے, اس کے بھی کوئی برج کرنے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم کئی ناموں سے پکارتے ہیں, میں وہ نام سارے لینا نہیں چاہتا, 10-12 نام ہم نے اس کے رکھے ہوئے ہیں. ان سے بھی آپ نے پنگا لینے سے باز نہیں آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے. ڈونٹس میں اگر آپ جا کے پنگا کریں گے تو اس کا بھی نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. آپ میرا حوالہ سمجھ تو رہے ہوں گے. لیکن جن ایشوز کا آپ کو سامنا ہے, آپ کی حکومت کا اس میں فیلئر جو ہے, اس نے ایک تو آپ کی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل شروع کیا, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگلا الیکشن بیڈ گورننس, IMF کے پاس گروی رکھنا, FATF کی گرے لسٹ میں رہنا, IMF کی کنڈیشنلٹی ماننا, اس کے بعد PTI اگلا الیکشن نہیں جیت سکتی. اس لیے لوگوں نے سودے بازی شروع کر دی, دوسروں کی ٹکٹوں پر اپنی لائلٹیز بدلنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو آپ کی رولنگ پارٹی کا حال ہے. 20 سے زیادہ تو خاقان عباسی نے کہا تھا, اور اب جو کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اب حق میں نہیں ہے. جتنی بھی وہ اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ گیپ کو برج کرنے کی کوشش کر لیں, نئے گیپس جو ہیں وہ ان کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ کھلتے جا رہے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, بلوچستان کی جو ہینڈلنگ تھی, بیپ کا تشکیل پانا, وہاں کی حکومت کا توڑنا, اس کے بعد رند صاحب کا واحد اکیلا اپوزیشن لیڈر رہ جانا, پھر رند صاحب کا سرکاری پارٹی کے واحد سٹرونگ بندے کی حیثیت سے جو انکشافات ہیں, اگر آپ ان کے اوپر جائیں, مجھے بتائیں کہ ایک PTI کا ایک نمایاں آدمی جو بلوچستان میں سٹرونگسٹ نمائندہ ہے ان کا, وہ کہہ رہا 3.5 ارب روپے میں چیف منسٹرشپ بکی تھی اور پیسے اس کے اسلام آباد گئے تھے. یہ صورتحال جو ہے یہ تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدل رہی ہے, جو میرے خیال سے قابو کرنا اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میجک جو ہے وہ چاہیے. یعنی کسی نہ کسی کمال طریقے سے آپ اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, ورنہ یہ توڑ پھوڑ کا عمل بالآخر اس کو لے دے کہ پیپلز پارٹی کو PTI کو بیٹھے گا. بھٹی صاحب تو پھر کپتان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کپتان کے پاس آگے کا بھی پلان ہے, تو پھر کپتان صاحب سوچ کیا رہے ہیں؟ ان کی مطلب اس وقت اگر آپ ان کے دماغ میں جائیں تو ان کی سوچ سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کپتان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں نسیم, لمحہ و لمحہ بدلتی صورتحال پہ کوئی حتمی رائے دینا تو ممکن نہیں ہے. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہو یا وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینا, پہلی دفعہ انہیں اپنا وزن اٹھانے کا موقع ملا ہے. ان کی اہلیت جانچنے کا یہ پہلا موقع آیا ہے. یقیناً جو 6 مہینے پہلے وہ مضبوط تھے آج وہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سمجھیں خان صاحب کہ وہ سو چکے ہیں, یہ پاسیبل نہیں ہے. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے انفارمیشن سے کہہ رہا ہوں. خان صاحب کے پاس ایک ترب کا پتہ تھا اسمبلی توڑنے کا, دوسرا انہوں نے کام کرنے کی بڑی کوشش کی اور انہیں میسیج دے دیا گیا بھائی یہ لمٹ کراس نہ کریں, سیاسی معاملات سیاست میں حل کریں. اب میری سمجھ سے باہر ہے, اب پوری اپوزیشن کو آپ نے اندر کر دیا. اب نہ 2011 ہے, نہ 14 ہے, نہ 18 ہے. آپ یہ کیا بات تاثر دے رہے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان 2000 بندے نیب میں دے کر گئے تو آپ 1 لاکھ بندہ لے کے جائیں گے؟ آپ کے لیے 1000 بندہ اکٹھا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. جیسے مدرسہ بچپن میں سنتے تھے نا, بڑا ہوگا تمہیں پری ملے گی, پری اپنے پروں پہ بٹھائے گی, آسمان کی سیر کرائے گی. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب ایسی کہانیاں آج کل سن رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اقتدار نہیں رہا وہ اور مضبوط ہو جائیں گے, وہ اس کو بھی ڈرا دیں گے, اس کو بھی ڈرا دیں گے. اب
میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اتحادی تو چھوڑے، ان کے اپنے ساتھی ان کے ساتھ نہیں. دوسری بات، ان کے اتحادی ایم کیو ایم ہو، کاف لیگ ہو یا باپ ہو، وہ ان کی اپوزیشن سے مل رہے ہیں. اپوزیشن کا ایک بھی اتحادی وزیر اعظم سے نہیں ملا. انہیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ میری کیا ایسی وجہ ہے کہ میرے اپنے تو ناراض ہوئے جو دوسرے تھے میں کسی ایک کو نہیں کر سکا. 3.5 سال اقتدار لے کے پہلے یہ دعویٰ کرتے رہے نون لیگ کے 15 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں، وہ دراصل نہ پہلے ان کے پاس تھے نہ آج ان کے پاس ہیں، کسی اور کے تھے. تو اب پہلی دفعہ انہیں اپنے وزن اٹھانا پڑا. تو انہیں میرا خیال ہے کیسے ڈیسپریشن میں وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا مناسب نہیں ہے، اور جو بات وہ سوچ رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا. یہ بات میری آپ آج کا پروگرام ہے ریکارڈ پہ رکھ لیں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ نہیں کیا ہو سوچ رہے ہیں وہ؟ سکتا. کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں سوچوں پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ایک نہیں، کیا خواب میں نے سوچ رہے دیکھا ہیں؟ تھا کہ عمران خان ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے لگے ہیں کیونکہ خوابوں کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی اور نہ اس پہ سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے نہ کنٹیمپٹ لگتی ہے. تو لہذا خواب میں مدر صاحب کو بریک میں بتاؤں گا. بس وہ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. یہ میری انفارمیشن ہے بینگ اے چھوٹے سے رپورٹر. دیکھیں نا یہ باقی استاد محترم سلیم بخاری بڑا بیٹھے ہیں، ان کے لیے پیغام بھی مجھے آیا ہوا، میں انہیں بریک میں دوں گا سرخ سویٹر پہن کے. اچھا سرخ سویٹر تو نہیں پہنا ان کا، آپ کو سرخ اگر آپ مجھے اجازت دیں نسیم، میں ایک چھوٹی سی وضاحت ضرور 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 کہ خوابوں پر کوئی پابندی نہیں اس حوالے سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پہلے کام کرتا تھا ایک آٹو ٹیونر. وہ جو ہے نا ٹی وی پہ آپ نے چینل سکین کرنے ہوں تو وہ آٹو ٹیونر پہ لگا دیتے ہیں، وہ خود سے خود کرتا رہتا ہے. تو ان کے سارے کام پہلے خود بخود ہو جاتے تھے، چاہے وہ بیپ کا بننا تھا، چاہے وہ سنجرانی صاحب کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا، چاہے 2 بجٹ پاس کرانا تھا، چاہے امینڈمنٹ پاس کرانا تھی، جو بھی تھی وہ آٹومیٹکلی ہو جاتے تھے. اب یہ کرنے پڑ رہے ہیں خود، اور اس لیے وہ فرسٹریٹڈ ہے اور بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. وہ جس کو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا وزن اٹھانا پڑ رہا ہے ان کو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کام ان کو اب خود کرنے پڑ رہے ہیں جو پہلے کوئی کر دیتا تھا ان کے لیے. جی فون کالز آ جاتی تھیں جب وہ 30 بلز پاس ہونے تھے، جب اسٹیٹ بینک کا تھا بل پاس کرنا. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ فون کالز نہیں آ رہی. اب خود عمران خان صاحب کو جانا پڑا ہے، لیکن جانے کے بعد حاصل کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے. مظہر آپ سے ذرا پوچھیں گے کہ لنڈن پلان کیا کوئی اور بن رہا ہے؟ کیونکہ بہت اب مضبوط جو ان کا گروہ ہے وہ ہو گیا، یعنی علیم خان صاحب پہنچ گئے ہیں، یہ کہا جائے نواز شریف صاحب سے ملیں گے. تو پنجاب میں کیا اب عمران خان صاحب کا ایک نو ون سچویشن ہو گئی ہے، یا پنجاب کا جو اس وقت بنی ہے کھچڑی اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا پنجاب میں جو اس وقت بنی ہے صورتحال اس سے پرائم منسٹر عمران خان نکل پائیں گے یا نہیں؟ جی ایکچولی سلیم بخاری صاحب ویری کوئک کامنٹ اس پہ آپ دیجئے بیفور آئی گو ٹو مظہر. جی مجھ سے کہا ہے آپ نے؟ جی جی بالکل آپ سے کہا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ پنجاب از ناؤ دا نیم آف دا گیم. اصل میں کہانی شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی اور اس نے ختم بھی یہیں پہ ہونا ہے. دیکھیے پہلے جو ابتدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وزار صاحب کو تو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، لہٰذا پرویز الہی صاحب کے اوپر اپوزیشن نے بھی تھوڑا بوجھ ڈالا. تھوڑا اندر سے بھی جو دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ عثمان بدار سے نجات مل جائے، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پرویز الہی کوڈ بی دا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ. جب اپوزیشن نے ان سے رابطہ کیا تو اس وقت وہ ڈیوائیڈڈ تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ان کو وزٹ کر لیا تھا. مونس الہی صاحب 2 دفعہ ان کے جا کے پاس بیان دے چکے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آج جو ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب کی آصف زرداری سے، اس میں 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ چودھری صاحب آپ ہو گئے ہیں لیٹ، ہم نے پلان بی بنا لیا تھا جب آپ کی طرف سے ہمیں یہ اشارہ ملا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو انہوں نے بہت سے ان کو واسطے بھی دیے. انہوں نے کہا میں گھر کا بڑا ہوں، آپ کے پاس چل کے آیا ہوں، لیکن چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، اور یہ کہا بھی انہوں نے کہ آپ نے بہت دیر کر دی. آپ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ انالیسز نہیں دے رہے ہیں. جی میں انالیسز پر اس کے بعد آؤں گا، پہلے انفارمیشن دوں گا تو انالیسز کروں گا. امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، بہت میں امپورٹنٹ. نے پہلے شروع میں کہا کہ بات پنجاب سے شروع ہوئی ہے، پنجاب پر ہی ختم ہوگی. یہ طے کرنا ہوگا. اگر عمران خان صاحب پنجاب کے چیف منسٹر پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حکومت تو گئی سو گئی، پارٹی کے بھی ایسے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ بعد میں اس کو ایک یکجا کرنا ممکن نہیں رہے گا.
تو مظہر یہ جب کہتے ہیں سلیم بخاری صاحب کے کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو ہمیں نظر آ رہے تو وہ تو اس کے بڑے مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں کوئی ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ تو ہے بھی نہیں عمران خان صاحب کے سامنے۔ علیم خان کا ایک مسئلہ ہے، جے کے ٹی اپنا بندے کا کہہ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب اپنا کہہ رہے ہوں گے، تو وہ اگر حل کرنا بھی چاہیں بزدار صاحب کو ہٹا دیں، پھر بھی واٹ از دا سلوشن؟ سمپل تو سلوشن وہاں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نسیم، پنجاب میں جو سیاست ہو رہی ہے، پنجاب میں ایشو ہی یہی ہے، اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ 2013 میں بھی یہی بنا تھا، اور 2018 میں کہ جب پی ٹی آئی کو یہ یقین ہو گیا کہ پنجاب میں وہ حکومت بنانے کے قابل ہیں، تو کیا ہوا یہ کہ جہانگیر ترین کا اپنا گروپ، شاہ محمود قریشی کا اپنا گروپ، پھر علیم خان، پھر چودھری سرور، ایکس وائی زیڈ، اور کوئی بھی ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں بن رہا تھا۔ عثمان بزدار کی لاٹری کھلی ادھری سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ جو ہے اس وقت کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے، لہذا اس کو، تو بیفور نامنیٹنگ عثمان بزدار، عمران خان وینٹ ٹو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے ظاہر ہے اس کے انڈر کام کر چکے ہیں عثمان بزدار چودھری پرویز الہی کے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم ان کو سپورٹ کر لیں گے، آپ جو بھی نام وہ کریں گے ہم اس کو۔ آج بھی وہی ایشو ہے کہ عمران خان اگر فرض کریں عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کس کو کریں؟ وہی بات ہے۔ اگر چودھری پرویز الہی اور جہانگیر ترین گروپ میں اتحاد ہو جاتا ہے پھر ممکن ہے، ٹھیک وہ پھر ایک کنسنسس بن جائے گا، عمران خان بیل آؤٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، عارف حمید بھٹی صاحب اس پہ ذرا آپ آئیے، بتائیے کہ وہ جو کنسنسس کی بات کر رہے ہیں مظہر، لیکن لندن میں آپ دیکھیں کنسنسس سے ہٹ کے بات تو کہیں اور نکلتی نظر آ رہی ہے۔ نسیم، نہایت ادب احترام سے، قابل احترام مظہر عباس صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ پنجاب میٹر ہی نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ بہت زیادہ گروپ ہیں، اس کی وجوہات اور ہیں، اور بدقسمتی سے میں 2-2.5 سال پہلے وہ بتا چکا ہوں، اس بات کا وجود ہی نہیں ہے۔ عثمان بزدار کے 2 حمایتی ہیں تھرو آؤٹ، ایک عمران خان صاحب، ایک نون لیگ۔ پوری اپوزیشن جماعت نے مل کے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عثمان بزدار نے ڈیمیج کر دیا۔ اس کی صورت میں جتنے بھی گروپ ہیں آپ کو پنجاب میں نظر آئیں گے۔ کوئی وے آؤٹ ہے سر؟ یہ بتائیں کوئی وے آؤٹ ہے؟ وہ کام کر دیا، پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا۔ عارف بھٹی صاحب، کوئی وے آؤٹ ہے پنجاب میں عمران خان صاحب کے لیے؟ جی نہیں، اب نہیں ہے، اب وہ وقت گزر گیا۔ دیکھیں، جہانگیر ترین کو ریسٹ کروایا، ایف آئی اے کا مقدمہ درج کروایا عمران خان نے، علیم خان کو گرفتار کروایا عمران خان صاحب نے۔ اب تو ایک شوشہ جان کے چھوڑا گیا ہے کہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے نہ نومن تیل ہوگی، نہ رادہ ناچے گی۔ ترین گروپ کسی بھی صورت آج چودھریوں کو ملا، انہوں نے کہا ہم نہیں آپ کو مانتے۔ علیم خان کل گیا، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا۔ یہ اصل نشانہ اس وقت وزیر اعظم ہے۔ عثمان بزدار تو میٹر ہی نہیں کرتے، وہ تو آدھے 10 منٹ میں جا سکتے ہیں۔ نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ پہلے عمران خان جائے، کیونکہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے ان سے زیادہ بااختیار حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہے۔ یہ میں آپ کو پوری انفارمیشن، کیونکہ میں نے اس ملک کی 30-25 سال بیورو کیسی کور کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عثمان بزدار میٹر نہیں کرتے، عمران خان صاحب کو چاہیے وفاق بچائے۔ ٹھیک، وفاق کیسے بچائیں وہ بھی بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے کلوز کریں۔ آپ تینوں سے میں ایک کوئک کامنٹ چاہتی ہوں اس پہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بین الاقوامی کوئی سازش ہے جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے یہ موو کیا ہے، اور یہ چیز ہے جس کو ہوا دی جا رہی ہے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے سپوکس پرسن عمران خان صاحب سمیت۔ اور دوسرا یہ کہ جو بیانیہ یہ اب لے کے چل رہے ہیں اپوزیشن والے کہ حکومت والے کہ یہ چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کا کیا خیال ہے کتنی اثر انداز ہوں گی آنے والے دنوں میں ان لوگوں پہ جنہوں نے ووٹ ڈالنے، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس؟ بخاری صاحب آپ ذرا کوئک کامنٹ آن دس۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے
جس طریقے سے یورپی یونین کو للکارا ہے، جس طرح سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایبسولوٹلی ناٹ سے بات شروع کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ فرانس کے صدر کا تو میں فون ہی نہیں سنتا ہوں، یہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا لب و لہجہ ہے جو 3.5 سال سے پرائم منسٹر ہے، ان کو نہیں پتا کہ ڈپلومیٹک نارمز کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اب اگر وہ سازش کریں تو میرے خیال سے وہ بھی جسٹیفائیڈ ہوں گے، اور یہ جو بیانیہ لے کے اس وقت ان کے سارے اسپوکس پرسن وزیر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مزید تباہ کرنے کی سازش ہے۔ میں بالکل ایمانداری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو ماسکو کا ان کا وزٹ تھا اس کے بعد سے جو کنٹروورسیز جنریٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ سب کچھ اس میں ایڈ کر دینا کمپلیٹ تباہی کی طرف لے جائے گا۔ کمپنی جی آپ بھٹی صاحب اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ؟ یہ اب کوئی بائے نہیں کرے گا۔ ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری دعا تھی عدم اعتماد آئے، تو کیا ان کی دعا انٹرنیشنل سازش کے تحت انہوں نے اپنے خلاف ہی دعا کر دی؟ میرا خیال ہے وہ وقت گزر چکا ہے۔ جی آپ نے کر دیا سم اپ۔ مظہر کوئک کامنٹ اس پہ، سازش پہ اور بین یہ الاقوامی دیکھیں نسیم، سازش والا جو پہلو ہے نا، یہ ووٹر کے لیے تو ہو سکتا ہے، ووٹر میں سیل کرتا ہے اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس، لیکن ظاہر ہے ایم این ایز پر تو یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ یہ ایم این اے انہیں اصل میں ابھی ٹائم ہے، دیکھیے 15 دن بہت ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرنے کے لیے، لیکن جو غلطیاں عمران خان غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، نہیں مجھے اس پہ کامنٹ مظہر، سوری وی نیڈ ٹو کلوز، مجھے بس اس پہ بتائیں کہ آپ کا خیال ہے یہ جو انٹرنیشنل سازش والی چیز ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں اثر نہیں ہوگا، اور دوسرا جس طریقے سے اگریسو جا رہے ہیں کہ جی یہ چور ہیں، چوروں کا ٹولہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کا آپ کہہ رہے ہیں دونوں چیز؟ نسیم مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں، مجھے اور پاکستان کی پولیٹکس میں فزیکل کانفرنٹریشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فزیکل کانفرنٹیشن، چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ، خدا کرے فزیکل کانفرنٹیشن نہ ہو۔ یہ البتہ ناظرین کہنا درست ہوگا کہ جو پلان کی بات ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور بار بار ہم سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا کہ ووٹ نہیں ڈالنے دینا پی ٹی آئی کے ممبرز جو آئیں گے، اسپیکر نہیں ڈالنے دیں گے، یہ بات لگتا ہے کہ اس میں کوئی جانے، لیکن جہاں تک تعلق ہے انٹرنیشنل کنسپیریسی وغیرہ کا، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے EU کے حوالے سے کہا تھا کہ سوال کیا تھا، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، پھر بھی ون وڈ ہمبلی سبمٹ، اس میں کوئی مجھے نہیں نظر آیا تھا کہ کوئی آسمان گر جاتا، لیکن وہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ کہنا حکومت کے نمائندوں کا کہ جی کوئی بین الاقوامی سازش ہے، جو پینلسٹ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے، یہ اندر کے جو کھاتا کھولا ہے خود گورنمنٹ نے، یہ اس کے انفارچونیٹلی نتیجہ ہے، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا آخر لاسٹ کرٹن کیا ہوتا ہے، آن کرٹنز واٹ ہیپنز، کہ سروائیول ہوگا یا حکومت کو جانا پڑے گا۔ یہی پروگرام ختم کرتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔